بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اصحاب کہف۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، اور جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا تھا تو وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب مومن کو قتل کیا جاتا ہے تو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور پھر کہا کہ میرے واپس آنے تک تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی تو چرواہے نے ایمان قبول کیا اور اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کی رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ پھر یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ غار کا منہ بند کر دیا اور بادشاہ دقیانوس سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر ایک دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں وفات پا جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ اور یہ کام جس حکومتی ملازم کو دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے ایک سیاہی میل نیلے رنگ کی دھات میں سے بندوق کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، پھر روز ایک تختی پر لکھوا دیا اور اسے تانبے کا ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا، اور 300 سال کی یادیں اصحاب کہف کی تقریباً 309 سال تک مکمل سوئے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور کئی گئے، اور یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آئی۔ اس کے زمانے میں بھی کئی فتنے اٹھے، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی اور دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس میں لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہا ہے اور اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ایک رات سو کر آئے ہیں، چہرے تر و تازہ اور کپڑے صاف ستھرے۔ نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا ہوا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے، اور جب اٹھے تو سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور ان کے ساتھی یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گیا اور
کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا، اور صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گیا اور ان سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا بولا کہ یہ خزانہ نہیں بلکہ ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ یملیخا بولا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا کہ آج کل اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے اسلام میں ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا نے کہا کہ ہم کل ہی تو دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، تو آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود جب اصحاب کہف نے لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا شاید پکڑے گئے ہیں، اب دقیانوسی فوجی ہمیں بھی پکڑنے آ رہے ہیں۔ یملیخا نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا سنایا اور غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا اور اندر تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ تک پہنچائی اور وہ بھی آ گیا، خود اپنی آنکھوں سے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا، اور اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا کر دی ہے، اور روح قبض کر لی گئی، اور اس کے بعد اصحاب کہف غار میں ہی آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی، اور بادشاہ نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے اور غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لوگوں کے لیے سال میں ایک دن مقرر کر دیا کہ وہاں ہر سال عید کی طرح آیا کریں۔